ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود قاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة على وليه وزيره وأمينه والأشرف الإطرة وذرية باب الحكمة سيد الوسيين أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب فاتح باب خیبر قاتل مرحبا تر والد شبیر و شبر في شانه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ثم الصلاة على اہل بیتہ طیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلوات ارشاد باری تعالیٰ ہوا ربنا اے ہمارے پروردگار گویا اللہ نے ہمیں مانگنے کا سلیقہ دیا کہ مجھ سے مانگو کس انداز میں زیادہ دینا چاہتا ہوں لہٰذا مجھ سے زیادہ کی امید رکھو زیادہ مانگو کسی ایک نعمت کے پیچھے نہ رہو کل نعمتیں مجھ سے مانگو کہو اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں حسنہ دے اور آخرت میں حسنہ دے اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما یہ ہے آیت کا ترجمہ اس ذیل میں کل کی گفتگو دنیا آخرت کی کھیتی ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ رسالت مآب نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بوؤ گے وہی پاؤ گے یا نہ کاٹو گے کل یہاں بات پہنچی تھی کہ فصل دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کا رزلٹ دکھتا ہے اور ایک کا رزلٹ مٹی میں چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہمارے اعمال میں کچھ اعمال وہ ہیں جس کا رزلٹ یوں کرو یوں پاؤ کچھ کا نہیں انتظار یہاں نہیں دیا جائے گا
مثلاً آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بہتے ہوئے آنسوں کی جزا اگر مل جائے اس دنیا میں، یقیناً ہم سنبھال نہیں پائیں گے۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جس کی جزا بڑا انعام، تھوڑا سا بڑا ذخیرہ وہاں کے لیے۔ جناب نوح کی گفتگو ہم نے رکھی تھی کہ نوح نے فرمایا اس دنیا کو میں نے ایک ایسا گھر پایا جس کے 2 دروازے، ایک سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا۔ وہ فصل اعمال جس کا رزلٹ، جس کے پھل فوراً دنیا میں ملتے ہیں، وہ ہے اطاعت والدین۔ بڑی تعداد میں اس کی جزا دنیا میں۔ ایک آیت اور شامل کر لوں میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یرا کہتے ہیں دیکھنے کو، ذرا برابر بھی نیکی کرو گے اس کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، ذرا برابر بھی نیکی کرو گے دیکھو گے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر بھی اگر برائی کرو گے۔ دیکھنے کا تعلق کس سے ہے؟ سامنے، اب آ جائیے وہاں دیکھ لیتے ہیں روبرو۔ بعض اعمال وہ ہیں جس کی جزا اور سزا اسی یہاں دیکھے گا۔ ان میں سے اطاعت والدین خاص طور سے۔ میں امام کی ایک حدیث کو متصل کر دوں اور چھوڑ بھی دوں تو موضوع تمام ہے۔ یہ معصوم نے فرمایا تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سلام ہے اس کلام پر، امام کی ذات پر ایک بلند ترین صلوات بھیج دیں۔ ایک فصل جس کو بونے کے بعد باہر اس کا رزلٹ دکھتا ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، اور ایک وہ جو صرف پتے ہوتے ہیں، سارے چیزیں نیچے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، جب تک یہ جوان رہے ماں باپ تو ممکن ہے اچھے نظر آئیں، لیکن جہاں سے ضعیف ہوتے جائیں گے سنبھالنا یہیں سے ہے۔ جوانی میں وہ تمہیں سنبھالتے ہیں، بڑھاپے میں تم جوان ہو گئے ہو، اب تم انہیں سنبھالو۔ چھوٹا سا جملہ بہت ہی برا اور دکھ زدہ کہ کیا کیا والدین نے میرے ساتھ، یہی کیا کم ہے کہ آج فرش عزا پہ بیٹھتے ہو، یہی کیا کم ہے انسان کہلانے کے لائق ہو، یہی کیا کم ہے کہ معاشرے میں تمہاری بے عزتی نہیں ہے، شان سے گزر رہے ہو۔ یہ ان کی تربیت کا اثر ہے۔ سب سے بڑی دولت ماں باپ کی یہ سمجھتے ہیں کہ مکان بنا کے دے دے، بینک بیلنس دے دے، یہ چھوٹی ہے، خدا کی قسم برا نہ مانے، چھوٹی سی ہے یہ دولت۔ آپ کی زندگی کے تجربات ہیں، ایک حادثے میں پورا گھر بک جاتا ہے۔ سب سے بڑی دولت ہے نا حدیث میں کہ تم جب اپنے اندر ولایت اہل بیت محسوس کرو تو ماں کے حق میں دعا کرو۔ تو سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ نیکیاں، خوبیاں، لیکن رزلٹ نہ بھولیے۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اس کا مطلب تم نے نیکیوں کا تخم لگایا ہے۔ جب لگاتا ہے تو کھاتا نہیں ہے فوراً۔ اب کوئی ہے تو یہاں ہاتھ اٹھا کے بتائے کہ بیج آج ڈالا صبح میں نکل گیا۔ کوئی ایسا پودا ہے نہیں۔ 6 مہینے، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 10 دن، ایک مدت۔ ماں باپ کے ساتھ اگر اب تم نیک سلوک کرو گے،
گویا تم نے ابھی بیج ڈالا ہے، دنیا سے چلے گئے، فرض کرو، گھبرانا نہیں، اب اس کا پھل تمہیں ملے گا۔ کہا وہ کون سا پھل ملے گا؟ وہ تو چلے گئے۔ کہا ہاں، اولاد کی شکل میں تمہیں جزا ملے گی۔ کیا ملے گی؟ تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ وہ جوان، کیونکہ میں حدیث کے ماتحت کلام کر رہا ہوں، ہر وہ بچہ، ہر وہ نوجوان کان کھول کے اچھی طرح سے سن لے جو آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں۔ ہر وہ جوان، وہ بچہ، وہ بچیاں آنکھیں کھول کے سن لے کہ جو سخت انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو کر رہے ہو نا اسے دیکھو گے اپنی اولاد کے شکل میں۔ جب تمہاری اولاد تمہیں آنکھیں ملا رہی ہوگی اور کلام کر رہی ہوگی، زبان سے نہیں بولو گے، معصوم کے کلام کو یاد کر کے سر کو جھکا کے کہو گے کاش میں اس وقت عمل کر لیا ہوتا، یہ دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھا سلوک کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ پہ وحی کی، موسیٰ میں نے تیرے لیے 3 کام کیے ہیں اور تجھے بھی 3 کام کرنا ہوں گے۔ پروردگار، ویسے تو تیرا ہی لطف شامل ہے حال پوری زندگی، مگر کہ موسیٰ میں نے تجھ پہ احسان کیا، بہت سے چیزوں کے اعتبار سے احسان کیا، مگر کبھی میں نے جتلایا نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تجھ پہ احسان کر کے جتلایا نہیں کہ میں نے یہ کیا، جتلایا نہیں، کیا جتلایا نہیں۔ اور تو بھی اپنے ساتھیوں کو، اپنی امت پر احسان کر کے جتلانا نہیں۔ یعنی ہمیں پیغام مل رہا ہے خدا کی طرف سے، ہر ایک کے لیے وہی بات جو موسیٰ کی ہے وہ آپ اور مجھ پہ ہے کہ کتنے بڑے خزانے، دولت، صحت، سب اس کی نوازشیں ہمارے زندگی میں ہیں، لیکن جتلاتا نہیں ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو جتلائے نہیں کبھی۔ موسیٰ، اگر تم سے خطائیں ہو جائیں، یہ پیغام امت تک پہنچانے کے لیے نبی کو ذریعہ بنایا، تم سے بہت سی خطائیں ہو جائیں اور آنے سے پہلے اگر تم نے معذرت کر لی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ بس تم سے اگر کسی کی کوئی نا اتفاقی حالات ہو جائیں، کوئی تمہارے حق میں غلطی کر جائے اور پھر آ کے معافی مانگے تو تم اسے معاف کر دینا۔ میں ماں باپ سے کہوں گا کہ اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ کبھی ایسے حالات سے بچے گزر جائیں، انہیں اپنے تک پانے کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں، بچوں کو معاف کر دیں، بچوں پہ کیے ہوئے احسانات کو بار بار زبان سے نہ بولے۔ میں نے ادھر بھی کیا تو ادھر بھی 1-2 باتیں عرض کر رہا ہوں۔ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے وہ کیا، نہ کہا کیجیے، نہ کہا کیجیے۔ خدا کو یہ پسند نہیں ہے کہ احسان کر کے جتلانا، خدا کو پسند نہیں ہے کہ میں نے گھر بنایا، میں نے تجھے کھلایا، میں نے تجھے بڑھایا۔ خدا کہتا تو نے کیا، حیات میں نے دی، لطف میرا تیرے شامل حال تھا، تجھے میں نے ذریعہ بنایا، احسان نہ جتلا۔ یہ اس کی مرضی ہے، جیسا کرے گا پائے گا، اس میں تو بھی شامل ہے۔ تو اگر اپنے والد کی کیا ہوتا تو یہ تیری کرتا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
اور جو خوبصورت بات ہے آخری 3 باتیں تھیں نا جناب موسیٰ کو، تیسری بات، موسیٰ میں نے تجھ سے کل کا عمل نہیں چاہا. نہیں سمجھے آپ؟ میں نے تجھ سے کل کا عمل نہیں چاہا، کل کا عمل نہیں چاہا، لہذا تو مجھ سے کل کا رزق مت طلب کر. توجہ کرے پلیز، بہت خاص بات ہے. کوئی یہاں یہ بولے اللہ تعالیٰ ابھی ظہر اثر کی ہمارے اوپر اس نے کہا کہ ظہر اثر پڑھنا ہی ہے. نہیں نہیں نہیں، جب وقت آئے تب پڑھنا ہے. کہیں ایسا پیغام ہمارے پاس ہے کہ صبح کی نماز جو کل آنے والی ہے تیار ہو، کہیں ایسی بات نہیں ہے. ایک صلوات ارشاد فرما دے مولا. موسیٰ میں نے تجھ سے کل کی عبادت نہیں چاہا اور تو بھی مجھ سے کل کا رزق مت طلب کرنا. عزیزو کل والی فکر پہ زندگی نہ کریں. آج بہت سے لوگ جمعرات کی نیت کرتے ہیں، جمعرات جب آئے گا شروع کریں گے، ولادت جب آئے گی تو انشاءاللہ. کل کے بارے میں نہیں، آج کے بارے میں. چھٹے معصوم نے کہا دنوں کی 3 قسمیں، ایک وہ جو گزر گیا، ایک وہ جو آنے والا ہے، ایک وہ جو ابھی ہے. امام نے کہا جو کل گزر گیا گیا، جو آنے والا ہے امید نہ رکھو. کتنے ایسے ہیں کہ جو گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بڑی تمنائیں لیے جا رہے ہیں، حادثے کا شکار ہو گئے، خواہشیں خاک میں مل گئیں. جو گزر گیا اس پہ نہ سوچو، گیا گیا. دونوں اعتبار سے اس میں باتیں ہیں. کچھ کیا تھا تو بھی باتیں نہ بگاڑے. ارے آپ کو کیا معلوم ہم نے کیا کیا کیا، ارے جو کیا 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 چھوڑو، اب بتاؤ کیا کر رہے ہو. امام نے کہا یہ گیا اسے چھوڑ دو، جو آنے والا ہے اسے چھوڑ دو، جس پہ تم موجود ہو اس کے بارے میں سوچو کہ آج جو دن مجھے نصیب ہے، جو لمحے ابھی میرے ہاتھ میں ہیں، نہیں ابھی نہیں، جب وقت آئے گا تو جا کے معافی مانگ لیں گے، مل لیں گے. نہیں، وقت کے انتظار میں نہ رہو. قطع رحمی ہر لمحہ، ایک ایک لمحہ انسان کی عمر کو کم کرتی ہے اور برکتوں کو ختم کرتی ہے. جھک جانے سے چھوٹے نہیں ہو جاؤ گے. جاؤ پھوپھی معاف کر دیجئے، چاچا غلطی ہو گئی، جاؤ جلدی سے. اس کا رزلٹ دنیا میں ملتا ہے. میں نے کہا نا کچھ اعمال کا رزلٹ دنیا میں، وہ کیا ہے؟ عمر میں اضافہ، رزق میں برکتیں. ویسے بھی معصوم کا کلام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں رزق کی 2 قسمیں، ایک وہ جسے تم تلاش کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہیں تلاش کرتی ہے. ہائے ہائے. یعنی ایک رزق وہ ہے کہ جسے تم تلاش کرتے ہو اور ایک رزق وہ ہے جو تمہیں نہیں پتہ اور وہ تمہارے تلاش میں ہے. مثلا نماز میں بیٹھے ہیں تو ابھی یہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی جانا ہے، پڑھ بھی رہے ہیں، ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں، کتنے کام یہ بیک وقت آدمی کرتا ہے. وہ حضرات جو تسبیح کو 100 کی سپیڈ پہ دوڑاتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے. بقیہ تو الحمدللہ. کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح رکھا، 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. معصوم فرماتے ہیں تمہاری 100 رکعت سے زیادہ فضیلت ہے وہ تسبیح زہرا کو با ادب پڑھنا. اسپیڈ کم کب ہوگی؟ جب معرفت کے ساتھ دانوں کو وہ کھینچے. اللہ اکبر، معبود
میری نگاہ میں تجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، عزتوں کے اعتبار سے تو کوئی بڑا ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، عطا کے اعتبار سے تجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، تو بڑا ہے۔ ہماری نگاہ میں گاڑی والے بڑے، بینک والے بڑے بڑے بڑے، سب ان دانوں سے سب کچھ دبایا جا سکتا ہے۔ ذہن میں جو آ کے بیٹھ گئے ہیں، خلوص کے دانے اگر اللہ اکبر کے ادھر متصل رہیں تو سارے دنیا کے لوگ چھوٹے ہو جائیں گے اس کی نگاہ میں۔ اور اللہ اکبر یہ زبان والا نہیں رہے گا، دل والا رہے گا۔ اس کے بعد الحمدللہ، ورنہ عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ارے علم دے جیسا لگتا ہے وہ۔ الحمدللہ، آرام سے بولو بھائی، الحمدللہ الحمدللہ۔ شکر ہے کس بات کا؟ کسی کو اگر 2 بار بولیں گے تو ذرا سا عجیب سا لگے گا، اگر 3 بار بولیں گے بولے یار کیا بار بار رٹ رہے ہو۔ جیسے اگر میں آپ کے گھر کھانا کھا کے نکلوں، بولے جناب بہت بہت شکریہ، شکریہ جناب، بہت شکریہ شکریہ، اور 2-3 بار تکرار کر دوں تو بولے مولانا بس کیجئے۔ 5-10 بار یہ لفظ شکریہ اچھا نہیں لگے گا، اور آپ تسبیح میں کہتے ہیں 33 مرتبہ الحمدللہ الحمد، کبھی سوچا بھی کہ یہ کس بات کا شکریہ؟ پھر وہی مولا کے کلام کو یہاں ملاؤں گا، ایک رزق وہ جسے تو تلاش کرتا ہے۔ بڑے چالاک بولے ابھی جاؤں گا دیکھنا کیسے نکال کے لاؤں گا، کچھ نہیں نکالے، جو تھا وہ بھی نکل گیا۔ دیکھا ہوگا تجربات، گئے تھے لینے کے لیے، الٹا جو جیب میں تھا وہ بھی خرچ ہو گیا۔ لیکن اگر وہ دینے پہ آ جائے، ابھی آپ بیٹھے ہوئے تھے گھر، ایک بندہ پہنچ گیا جس کی امید نہیں تھی کہ یہ واپس بھی لوٹانے والا ہے قرضہ۔ ایک پیغام دے رہا ہوں، بہت سے لوگ قرضہ جب لیتے ہیں، لے تو لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرض ہنسنا ہے، اگر چھوٹ بھی جائے تو جزا تو تمہیں ملے گی۔ نہ، کبھی نہیں، کبھی قرضہ کسی کا نہ رکھیے۔ آپ بیٹھے تھے، آ گیا، یہ ایک رزق وہ ہے جو تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ وہ کون سا رزق ہے جو تمہیں تلاش کرے گا؟ جب بندہ رازق کی فکر میں رہتا ہے اور اس کی مدح کرتا ہے، تیرا شکر ہے پروردگار کہ مجھے صحت دے رکھا ہے، تیرا شکر ہے پروردگار کہ زبان گویائی ہے، تیرا شکر ہے پروردگار کہ میری سماعت زندہ ہے، تیرا شکر ہے پروردگار کہ میرے پیر سلامت ہیں۔ ان کی طرف دیکھو جنہیں چلنا نہیں ہوتا، ان کی طرف دیکھو جن کی بینائی کم ہو گئی، ان کی طرف دیکھو جن کے دانت دھیرے دھیرے نکل رہے ہیں۔ تو مصلی پر بیٹھ کر شکریہ بھیجنے کے لیے دانوں کی سپیڈ نہ بڑھاؤ، رک کر کہو پروردگار تیرا شکر ہے کہ صحت ہے، تیرا شکر ہے کہ زبان ہے، تیرا شکر ہے کہ میں کسی کی روٹیوں کا محتاج نہیں۔ جب بندہ اس طریقے سے خدا کی عبادت کرتا ہے تو خدا کہتا ہے فرشتوں اسے رزق کی تلاش میں نہ لگاؤ، اسے لگنے کے موقع نہ دو، بلکہ رزق کو اس کی طرف لے کے جاؤ۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی، میں مولا کے کلام کو یہاں پھر متصل کرنا چاہتا ہوں۔ جب جنگوں سے لوٹتے تھے نا، فتح یاب ہو کر مال غنیمت ہاتھ میں، تو چلتے چلتے لوگ تو سنبھال کے لے جاتے، لیکن امام چلتے چلتے خالی ہاتھ گھر جاتے۔ کسی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، ہوتے نا بعض لوگ برداشت نہیں کر پاتے، مولا یہ میں کیا دیکھتا ہوں اور کیا دیکھتے چلے آیا ہوں، جو آپ کے ہاتھ ہوتا ہے وہ زیادہ دیر ٹہر کیوں نہیں پاتا؟ چلتے چلتے ختم، خالی۔ تھوڑا سا مولا چاہنے والا ہے، درد ہے، تھوڑا سا کل کے لیے رکھ لیجئے، جو ملا اسی وقت ختم۔ تھوڑا سا مولا کل کے لیے رکھ لیجئے، بس جملہ نظر، اور میں اپنے وقت کا پابند بننے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ مولا کل کے لیے تھوڑا سا رکھ لیجئے،
امام نے مسکرا کے کہا جس خدا نے مجھے آج دیا ہے یقین ہے کہ وہ خدا مجھے کل دے گا۔ ہم علی والے ہیں، بس اوقات ماں باپ ضرورت مند بن جاتے ہیں، بھائی ضرورت مند بن جاتے ہیں، مگر ہم یہ سوچتے ہیں نہیں بھائی اتنا سب کر دیں گے تو کل کا کیا ہوگا نا۔ آج تم ان کے کام آؤ، خدا اپنے خزانے غیب سے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں امید نہیں ہوگی، تمہیں ہر حالات سے وہ بچا لے گا۔ بس عزاداران مظلوم کربلا ختم کی میں نے اپنی گفتگو۔ اہل بیت نے عظیم درس دیا ہے ہمیں، کربلا درس گاہ ہے، کربلا سے ہر رخ کا پیغام ہمیں ملتا ہے۔ آج سے یہ جو ایام ہیں بہت ہی غمزدہ ایام ہیں۔ کیسے کیسے امام کے اصحاب، جس خود ہی امام نے اپنے زبان سے کہا نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو نہ ملے۔ ناز کیا امام نے، بھیج رہے چلے جاؤ چلے جاؤ۔ ایک وہ دور تھا مدینے کا، بلا رہے تھے تو آنے والے مشکل سے آتے تھے رسول کی آواز پہ۔ جبھی میں نانا سے کہہ رہے نانا آپ اگر میرے اصحاب کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے نانا۔ نانا میں بھیج رہا ہوں یہ جاتے نہیں ہیں۔ جناب جون جناب ابو ذر غفاری کے غلام ہیں۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب ابو ذر کے انتقال کے بعد یہ کہیں ادھر ادھر نہیں گئے، انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا در اہل بیت پر۔ بہت زیادہ محنتی، بہت زیادہ اہل بیت کا خیال رکھنے والے، جنہیں اپنے بھوک کا خیال نہیں، جنہیں اپنے لباس کا خیال نہیں، جنہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا خیال نہیں۔ بہت مذاق اڑایا کرتی تھی قوم اہل بیت کے غلاموں کا اور ان کے اصحاب کا۔ وہ وقت نہیں کہ میں مصاحب کے درمیان کچھ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن ایسے ہی میں ٹائم کچھ آگے چلے جاتا ہے، میں چاہتا ہوں وقت پر ہمیشہ اپنی بات یاد نہیں رکھتے تھے۔ لوگ گلیوں میں مذاق اڑاتے تھے، تم نے اپنی حالت دیکھی اس دروازے سے مخصوص ہو کر، تمہاری حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے، اے کاش ذرا تم ادھر ہو جاتے، تمہارے پاس اچھی سواری ہوتی، شاہانہ لباس ہوتا۔ ابو ذر مسکرا کے کہتے تمہیں پتہ نہیں ہے جو خوشی مجھے اس لباس میں ہے، اس میری حالت میں ہے، وہ کسی کے پاس نصیب نہیں ہوگی۔ میں سکون سے سو جاتا ہوں، انہیں سونا نصیب نہیں ہے۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب اہل بیت اطہار کے لیے مصیبت آن پڑی، جناب جون امام کی خدمت میں آئے، رنگ کے کالے تھے۔ ایک مرتبہ بہتی ہوئی آنسوں سے کہنے لگے آقا میں جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ احساس ہے کہ میں کالا ہوں، میرے پسینے میں بدبو ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ شرف مجھے نہ ملے۔ امام زار و خطار رونے لگے، جون کیسی باتیں کرتے ہو؟ عزاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا کہ جناب جون رخصت ہوئے میدان کی طرف۔ جناب جون نے بھی بہت سو کو واصل جہنم کیا، مگر جناب جون کے لیے لکھا ہے کہ ایک ظالم نے ایک ایسا نیزہ مارا، نیزہ تلوار نہیں کہہ رہا ہوں، نیزہ جو آپ کے پیشانی پہ جا کے چبھا۔ بالکل عجب طریقے کی قربانی ہے جناب جون کی، جیسی پیشانی پہ چبھا عزیز، کتنا بڑا
درد کا مقام ہے، کتنی تکلیف کی جگہ ہے، اور نیزہ کوئی سوئی نہیں، نیزہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ چلے آئے۔ اتنے میں ہوا یہ کہ سب نے وقت کو غنیمت جانا۔ عزیزو، جون کے لیے لکھا ہے کہ پامالی سے پہلے پامال کر ڈالا، سب نے گھیر کے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ امام حسین لاش جون پہ آئے، جون عزادارو، امام کہہ رہے ہیں جون تیرے لاشے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ کہہ رہے تھے نا میرا پسینہ۔ عزادارو، یہ تھے جون ذوالقرنین، اللہ اکبر، ہماری جان قربان۔ امام حسین جب مکے سے چلے، ذوالقرنین رہ گئے تھے مکے میں، خواہش تھی کہ میں حج سے فارغ ہو جاؤں، ایک فاصلہ تھا امام میں اور ذوالقرنین میں، لیکن حج سے فارغ ہو کے جب یہ بھی چلے تو امام حسین سے خود کو ایک فاصلے پہ رکھا، ایک فاصلے پہ، ادب احترام میں۔ یہ سلسلہ نہ یہ آگے گئے کبھی، نہ یہ بہت قریب آئے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب کربلا امام پہنچ گئے تو کربلا سے قریب امام نے ایک جگہ خیمے کو نصب کیا، تو اب یہ آگے نہیں جا سکتے تھے، انہیں بھی مجبوراً خیمہ لگانا پڑا۔ اپنے خیمے میں بیٹھ کر ان کے ساتھ چند اصحاب تھے، کھانا نوش فرما رہے تھے۔ روایت میں لکھا ہے کہ اتنے میں آواز آئی خیمے کے باہر کہ ذوالقرنین، میں امام کا قاصد کھڑا ہوں۔ جو کھانا کھا رہے تھے نا وہ لقمے گر گئے، استقبال کیا گیا، بلایا گیا، کہا یہ خط لے لو، خط کو لیا اور وہ جوان چلا گیا۔ ذوالقرنین نے پڑھا، فیصلہ بدل دیا کہ فوراً اب تو مجھے جانا ہے امام کی خدمت میں۔ امام کی خدمت میں آئے۔ بہت سی باتیں جناب ذوالقرنین اور امام حسین کے درمیان ہیں، میں مختصر کر کے اتنا عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک جنگ کے میدان میں جو ایک واقعہ ہوا تھا اسے یاد دلایا۔ جون، ذوالقرنین تمہیں یاد ہے کہ فلاں موقع پر فلاں جنگ میں تمہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملی، سلمان فارسی نے تمہیں کچھ نصیحت کیا تھا۔ ذوالقرنین کو یاد آ گیا وہ سارا واقعہ۔ جی مولا، اس وقت کا ایک جملہ تمہیں یاد ہے؟ ہاں مولا یاد ہے۔ بس عزادارو، وہیں کھڑے کھڑے ذوالقرنین رونے لگے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ذوالقرنین سے جناب سلمان فارسی نے کہا تھا کہ آج تو اتنی زیادہ مال غنیمت پا کے خوش ہو رہا ہے، مگر یاد رکھنا جس وقت میرے حسین کو وقت نصرت ہو، مشکل میں گھرا ہوا ہو اور حسین آواز دے تو نصرت کر کے اس مال سے بھی زیادہ خوشی محسوس کرنا۔ اور بس عزادارو، یاد آ گیا وہ وقت اور تیار ہو گئے خود سے، جی مولا مجھے یاد آ گیا۔ بس عزادارو، پھر کیا تھا؟ امام سے رخصت ہوئے، بولے مولا مجھے اجازت دے، کہا نا ذوالقرنین تو میں اپنے خیمے کو ہمارے خیموں کے قریب لا کے نصب کر لے۔ اللہ اللہ، امام کے اس کہنے کے بعد ذوالقرنین نے اپنے خیمہ امام کے خیمے کے قریب لا کے رکھا۔ لیکن اب یہ چاہنے والے پوچھتے ذوالقرنین اتنا جلدی یہ انقلاب کیسا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے ساری زندگی یاد آ گئی اور آج وہ وقت آن پڑا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ میں نصرت حسین کروں۔ ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک جملہ دیتا ہوں، رونے کے لیے کافی ہے۔ ذوالقرنین کہتے ہیں، رو رہے تھے ذوالقرنین اپنے چاہنے والوں کے پاس جو ان کے ساتھ خیمے میں تھے، ان کے سامنے رو رہے تھے۔ چاہنے والوں نے پوچھا ذوالقرنین روتے کیوں ہو؟ کہا میں ایک بات میں زیادہ رو رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے جو قاصد ہمارے پاس ایک جوان آیا تھا کہ جس کا استقبال ہم نے واقعاً کیا نہیں، اس بات پر میں زیادہ گریہ کر رہا ہوں۔ کہا ذوالقرنین وہ کون قاصد تھا اور وہ اس کا نام کیا ہے، وہ کون ذات ہے؟ کہا وہ کوئی اور نہیں، فرزند حسین علی اکبر ہمارے خیمے میں آئے تھے، حسین نے کسی اور کو نہیں بھیجا، اپنے بیٹے علی اکبر کو بھیجا۔
علی اکبر میرے خیمے میں تھے اور میں استقبال نہیں کر سکا، بس ادادارو ہو گئی مجلس۔ وہ وقت بھی آیا کہ ذوالقرنین نے امام سے اجازت لی اور ذوالقرنین گئے اور شہید ہو گئے۔ امام لاش ذوالقرنین پہ آئے، میں اتنا ہی کہہ کے مجلس روکتا ہوں، ذوالقرنین خوش نصیب ہو تمہارے لاشے پہ حسین پہنچ گئے، مگر ہاں ایک بہن دل زینبیہ پہ کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، اے ابن سعد، اے پسر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجا یا سوا ہو رہا ہے۔ بہن اپنے بھائی کے اس منظر کو دیکھ کے تڑپ دی۔ سیعلم الذین ظلموا منقلبین۔ خدا بحق اہل بیت اطہار علیہم السلام ہمارے اس مختصر ذکر خلیل کو قبول فرما، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ خدا بحق اہل بیت اطہار دنیا جہاں میں جہاں بھی مومنین مومنات، کوئی بھی بچے بچیاں، جتنے بھی محبان اہل بیت ہیں، عزادار ہیں، جتنے مریض ہیں، سب کو شفا یابی عطا فرما۔ بحق اہل بیت ہر بچے اور بچی کو ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کے جو حق دینی ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ گھروں کا منظر باہر سے بہت اچھا ہے، گھروں کے اندر سکون عطا فرما۔ قوم کے اندر کے طلاق و خلے جو چھوٹے چھوٹے باتوں پہ بیس بنے ہیں طلاق و خلے کا، خدا بحق اہل بیت یہ ہمارے لیے زیب نہیں دیتی۔ خدا بحق اہل بیت ہمارے قوم سے ان مسائل کو دور فرما، بہت سی چیزوں پہ سر جھکا کر تواضع کے ساتھ، کیونکہ ہر خزاں کے بعد بہار ہے۔ بحق اہل بیت ان باتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بحق اہل بیت اطہار ہم سب کے مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، جو پچھلے سال عزا خانے میں تھے اور آج نہیں ہیں، خدا بحق اہل بیت ان کے قبروں کو روشن فرما۔ بحق اہل بیت بالخصوص جنت البقیع کے تعبیر میں رحمت فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ مجلس و ماتم علم تابوت گھر گھر دیکھ کر